اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے، اس کا زمانہ نزول سن 5 ہجری ہے، یعنی ہجرت کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سال مدینہ منورہ میں قیام ہے، اس میں سے جو 5واں سال ہے تقریباً وسط سے پہلے، اس میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور اسی کے نام سے ایک بہت بڑا غزوہ ہے، غزوۃ الاحزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس کا ذکر بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ قرآن مجید میں جو بڑے بڑے غزوات ہیں، بڑی بڑی جنگیں ہیں، ان کا ذکر مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ سب سے پہلی جو بڑی جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ بدر ہے، اس پر قرآن مجید میں تبصرہ آپ کو سورہ انفال میں ملتا ہے، یعنی 9ویں اور 10ویں پارے میں، کچھ حصہ 9ویں پارے میں اور کچھ حصہ 10ویں پارے میں۔ اس کے بعد جو بڑی جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ احد ہے، اس پر تبصرہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری بڑی جنگ ہے وہ غزوہ احزاب ہے، اور غزوہ احزاب پر پورے 2 رکوع جو ہیں وہ آپ کو یہاں ملیں گے۔ آج شاید ہم وہ رکوع تو نہ پڑھ سکیں، لیکن کم سے کم اس میں جو تمہیدی گفتگو ہے اس غزوے کے متعلق وہ انشاءاللہ آج ہم ضرور کر لیں گے۔ اس سورت کے مضامین کو سورہ نور کے مضامین کے ساتھ مشابہت حاصل ہے۔ سورہ نور سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، قرآن مجید کی ترتیب میں وہ پہلے ہے، 18ویں پارے کے اندر وہ واقع ہوئی ہے، اور یہ آپ کو 21ویں اور 22ویں پارے میں مل رہی ہے۔ سورہ نور کے اندر بھی ستر و حجاب کے احکام ہیں، اور سورۃ احزاب کے اندر بھی ستر و حجاب کے احکام ہیں۔ اس سورت میں ستر و حجاب کے ابتدائی احکام ارشاد فرمائے گئے ہیں، یعنی باہر کا پردہ، اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے جو پردے کے احکام ہیں، یعنی ستر کے احکام، وہ بیان ہوئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں جو خاص مشابہت ہے وہ سورہ توبہ کے ساتھ اور سورہ انفال کے ساتھ ہے۔ وہ مشابہت یہ ہے کہ سورہ توبہ میں بھی اور سورہ انفال میں بھی، جیسے کسی اخبار کی ہیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ جو اہم خبر ہوتی ہے اس کو ہیڈ لائن کے طور پر دے کر پھر باقی خبر جو ہے وہ پھر اگلے پیج پر جا کر اندر کے صفحات پر بیان کی جاتی ہے، لیکن اس کا جو ہیڈ لائن ہے وہ پہلے صفحے کے اوپر دیا جاتا ہے اور بہت نمایاں کر کے دیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کا جو خاص مضمون ہے وہ ہے کہ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے، اور اس کو 1 سال سے زائد ہو چکے ہیں، اور اب حج کا موسم ہے، بلکہ 2 سال ہو چکے ہیں، یعنی پہلا سال جو تھا رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو اس کے امیڈیٹلی بعد جو حج کا موسم آیا، حج آیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش نے حج کا جو انتظام کیا ہوا تھا اس کو نہیں چھیڑا۔ تو قریش نے حج کا انتظام کیا، اور مسلمانوں اور قریش نے، مشرکین نے اکٹھے حج کیا۔ اس کے بعد پھر جو اگلا سال آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرمایا۔ پیچھے سے سورہ توبہ کی وہ آیات نازل ہوئی۔ یہ آیات دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم میری طرف سے جا کر یہ آیات حج کے موقع پر پڑھ کر سناؤ۔ وہ آیات کیا تھی؟ وہ تھی کہ بس 4 مہینے کی مہلت ہے، اور اس کے بعد پھر مشرکین کو عرب میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی،
ان کے پاس چوائس ہوگا، وہ پہلا چوائس کیا ہے؟ وہ ایمان لے آئیں، دوسرا چوائس کیا ہے کہ وہ پھر اس سرزمین سے نکل جائیں، اور تیسرا پھر وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ سورہ توبہ کے بالکل آغاز میں کہہ کر بتا براۃ من اللہ ورسولہ اذا احدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لا تعلقی ہے ان قبیلوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، کہ جن لوگوں نے معاہدے کر رکھے ہیں اور 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد ہمارے معاہدے جو ہیں وہ ختم سمجھے جائیں گے۔ اس میں پھر ایکسیپشن ہے کہ جن لوگوں نے معاہدہ کیا اور کبھی خلاف ورزی نہیں کی، ان کے ساتھ وہ معاہدے کی مدت جو ہے وہ پوری کی جائے گی، لیکن ان جنرل یہ بات کہہ کر پھر یہیں پر چھوڑ دی گئی۔ پہلا رکوع جو ہے اس میں یہ بات زیر بحث آئی، اور اس کے بعد پھر اگلا مضمون شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پھر تیسرے رکوع سے چوتھے رکوع سے پھر جا کر یہ مضمون جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کیا گیا اور پھر اس کو انتہا تک پہنچایا گیا۔ اسی طرح سورہ انفال میں یہ چونکہ غزوہ بدر سے تبصرہ کرتی ہے، اور غزوہ بدر پہلی جنگ تھی، اسی میں پہلی مرتبہ مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، اسی میں قیدیوں کا مسئلہ ہوا تھا، تو اس میں بھی جو مال غنیمت کا مسئلہ تھا اس میں پہلی آیت میں بیان کر دیا ہیڈ لائن کے طور پر، یسألونک عن الانفال، کہ نبی یہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، موٹی بات کہہ دی کہ غنیمت کے جو سارے اموال ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، مل جل کر رہو، لڑائیاں ختم کرو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کا کہنا مانو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ بس ایک آیت کہہ کر بات چھوڑ دی گئی، اس کے بعد دوسرے مضامین، پھر تیسرے رکوع سے پھر یہ مضمون جو ہے باقاعدہ لیا گیا، اور پھر اسی میں وہ یہاں 10واں پارہ شروع ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، تو یہ غنیمت کے مال کا اصل مضمون آگے جا کے بیان ہوا ہے، لیکن ایک ہیڈنگ کے طور پر یہاں دے دی گئی۔ اسی طرح سورۃ احزاب میں ہوا کہ سورہ احزاب میں جو اصل تو تذکرہ ہونا ہے یہاں پر غزوہ احزاب کا، اور اس کے علاوہ اور دوسرے مضامین ہیں، لیکن ایک مضمون جس کا یہاں پر بڑی تفصیل سے ذکر آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، یعنی انہیں متبنہ بنا لیا تھا، اور انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا تھا۔ پھر اس صورت میں ایک تو وہ منع کیا جا رہا ہے، اور ہوا کیا کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آزاد کردہ غلام سے، اور مدینے میں یہ بات جو تھی، اس وقت یہ بات جو تھی یہ وہاں ایک روایت کے طور پر تھی کہ کوئی شخص غلام ہو آزاد کر بھی دیا جائے تو وہ عام جو آزاد لوگ ہیں ان کے برابر اس کا سٹیٹس نہیں ہوتا تھا، یعنی قانونی طور پر تو ہو گیا لیکن ویسے وہ برابر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرائی اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب ظاہر ہے وہ قریش کے ایک اونچے گھرانے کی خاتون ہے، اور یہ ایک غلام ہے، آزاد کرتا ہے اگرچہ، لیکن بہرحال وہ ذہنیت جو ہے اس میں تھوڑی سی وہ ابھی تک بو باقی تھی، تو ان کا نباہ نہیں ہوا۔ یعنی آپ اچھے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو وہ عزت نہیں دی کہ جو شوہر کو دی جانی چاہیے، لہذا وہ نباہ نہ ہوا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دینے کا فیصلہ کیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اگر یہ طلاق ہو گئی تو یہ اصل میں میرا کیا ہوا ایک رشتہ تھا، اور میں نے آؤٹ آف دی وے یہ رشتہ کیا تھا، یہ بات ختم کرنے کے لیے کہ یہ جو اونچ نیچ ہے خاندانوں کی یہ ختم ہو جائے، تو پھر اصل میں تو اس سے شادی پھر زینب سے مجھے کرنی چاہیے۔ لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ کیا لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو میں نے کل تک بیٹا بنایا ہوا تھا، یہ میری بہو تھی، اب میں اس سے شادی کر رہا ہوں۔ اصل مسئلہ تو یہ بیان کرنا ہے آگے جا کے کہ تمہاری مائیں بھی وہی ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، اور تمہارے بیٹے بھی وہی ہیں کہ جو تمہارے صلب سے پیدا ہوئے ہیں۔ اصل مضمون یہ بیان کرنا تھا، لیکن اس کے لیے ایک تمہید جو ہے یہاں پر پہلے بیان کر دی۔ اس کے بعد پھر آ جائے گا غزوہ احزاب کا مضمون، اور پھر غزوہ احزاب کے مضمون کے بعد پھر چوتھے رکوع سے وہ 2 رکوع آئیں گے سورہ احزاب کے، اور چوتھے رکوع سے پھر اس موضوع پر گفتگو شروع ہوگی۔
تو آغاز کہاں سے کیا؟ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو اور منافقوں، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانو۔ یہاں کہنا نہ ماننے سے مراد ہے کہ ان کی بات کی طرف توجہ ہی نہ دو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، یعنی ان کی باتوں کے مقابلے میں آپ پیروی کیجئے اس کی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جائے۔ اس میں بھی وہ مضمون امپلائیڈ ہے کہ کافر اور منافق کیا باتیں کریں گے، forget about it، جو میں کہوں تم اس کو فالو کرنا۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی سب خبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کر۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز کے طور پر، کام بنانے کے لیے، بگڑی بنانے کے لیے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں، جوف کہتے ہیں کسی چیز کی درمیانی جگہ کو، تو یہاں سینہ ہے نا، یہ پسلیوں کا پورا ایک پنجر بنا ہوا ہے، اس کے درمیان میں کیا ہے؟ دل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے، یعنی یہ کہہ بھی دیا جائے کہ ان دونوں کے دل آپس میں مل گئے ہیں تو وہ ایک محاورہ تو ہے، لیکن اس کا دل وہاں رہتا ہے، اس کا دل وہاں رہتا ہے، لیکن بہرحال محاورہ ہے کہ ان کے دل ملے ہوئے ہیں۔ مراد اس سے کیا ہوتی ہے کہ ان کی جو سوچ کا انداز ہے وہ ایک ہے، وہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے دل مل گئے ہیں۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتہم، اور اسی طرح تمہاری وہ بیویاں جن سے تم زہار کر بیٹھو، زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، اور یہ عربوں کے ہاں یہ ایک روایت تھی، رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ تمہاری پیٹھ میرے لیے میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، تو سمجھا جاتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو اپنی ماں بنا لیا ہے، لہذا اب وہ اس کی بیوی نہیں رہ سکتی، اور وہ مغلظ در مغلظ طلاق جو ہے واقع ہو جاتی تھی کہ کسی صورت میں وہ ریووکیبل نہیں تھی۔ اب اس مسئلے کی جو تفصیلی احکام ہے وہ تو آپ کو 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ میں ملیں گے، باقاعدہ اس کا ہے کہ ٹھیک ہے ماں تو نہیں بن جاتی، لیکن اتنی بڑی بات جو کہی ہے اس پر پینلٹی ہے۔ وہ پینلٹی کیا ہے؟ کہ تم ایک غلام آزاد کرو۔ اچھا یہ نہیں کر سکتے تو پھر تم 60 روزے رکھو مسلسل، اور مسلسل بھی یعنی ویسے مسلسل نہیں، واقعتاً مسلسل، کہ اگر 50 کے بعد بھی ایک روزہ چھوٹ جائے تو پھر نئے سرے سے گنتی کرنی پڑے گی۔ تو ایک دفعہ کسی کو یہ 60-70 روزے رکھنے پڑ جائیں مسلسل تو پھر طبیعت صاف ہو جائے گی، دوبارہ پھر زبان جو ہے یہ بے جا استعمال نہیں ہوگی کہ بیوی کو انسان جو ہے وہ ماں کے برابر بھی کہے، اشارے کنائے میں بھی۔ تو یہ سزائیں جو ہوتی ہیں اصل میں عبرت کے لیے ہوتی ہے نا۔ اچھا اصل میں تو وہ مسئلہ بھی آگے جا کے بیان ہونا ہے سورہ مجادلہ میں، لیکن یہاں صرف اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اور اصل مسئلہ وہی بیان کرنا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، وہ تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ وما جعل ادعیاکم ابناءکم، اور تمہارے منہ بولے بیٹے کو بھی اللہ نے تمہارا بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ سے کہی ہوئی ایک بات ہے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، جبکہ اللہ تعالیٰ سچی بات کہتا ہے اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام ہی معلوم نہ ہوں، فإخوانکم فی الدین وموالیکم، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، ان کو مولا کہہ کر بلا لو۔ یہ ایسا معاملہ جو ہے یہ تقسیم ہند کے موقع پر بھی ہوا کہ بہت سے مواقع پر کسی بچے کا پورا خاندان قتل ہو گیا، لیکن ایک بچہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر بچ گیا۔ اب نہ کسی کو پتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے، نہ کسی کو پتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے، کچھ پتا نہیں، لیکن بہرحال وہ بچے زندہ رہے،
تو اس قسم کے مسائل جو ان کا ایک مستقل حل دے دیا کہ ان کو یعنی دینی بھائی قرار دے دو، ان کی ولدیت اسلام لکھ دو، فلاں ابن اسلام. تو پھر یہ بھی طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر بتا دیا، لیکن کسی دوسرے باپ کی طرف اس کی جو ولدیت ہے وہ ظاہر نہیں کی جا سکتی، یہ حرام ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ، اور جو تم سے غلطی ہو چکی بھی اس معاملے میں، اس پر تم سے مواخذہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو کام تم جان بوجھ کر کرو، یہ مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود بھی اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر پوچھ گچھ ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. He is prior even to their own selves. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے باپ کی طرح ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی ماؤں کی طرح ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، البتہ جو رحمی رشتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، اولا ببعض، وہ ایک دوسرے پر فوقیت رکھتے ہیں، باقی رشتوں پر فوقیت رکھتے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کے احکام میں. اس کی جو سب سے بڑی مثال تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف آوری پر ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، جس کو مواخات کہتے ہیں، بردرہڈ. اور اس میں انصار نے بڑی بڑی مثالیں قائم کی ہیں، گھر بانٹ دیے. یعنی ایک انصاری اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے کر گیا اور اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میری 2 بیویاں ہیں، اور تم میرے بھائیوں میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میں تو 2 بیویوں کے ساتھ رہوں اور تم ایک سنگل زندگی بسر کرو. پردے کے احکام آئے نہیں تھے. انہوں نے کہا یہ میری 2 بیویاں ہیں، تمہیں کون سی پسند ہے، میں اس کو طلاق دے دوں کہ تم اس سے شادی کر لو. یعنی یہ بھی مثال ہے، وہ کیا نہیں کہ کسی نے، لیکن بہرحال وہ جو قربانی کی اتنی بڑی مثال ہے. اب اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو یہ صاف سمجھ میں آ جائے گی کہ تم نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، کسی کو بھائی کہا ہوا ہے، کسی کو بیٹا کہا ہوا ہے، کہا ہوا، لیکن جب وراثت تقسیم ہوگی تو وراثت میں حقدار وہی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے حقدار قرار دیا. وہ جو رحمی رشتے ہیں ان کو دوسروں پر فوقیت حاصل ہوگی. کس کس کے مقابلے میں؟ من المومنین والمہاجرین، مومنوں کے مقابلے میں بھی اور مہاجرین کے مقابلے میں بھی. حالانکہ یہ مہاجرین جو بنائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے، لیکن چونکہ وہ ریئل رشتے نہیں ہیں لہذا وہ شریعت کے اعتبار سے، اللہ کے قانون کے اعتبار سے وہ بھائی شمار نہیں ہوں گے. کانا ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ بات کتاب میں لکھی گئی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ایک میثاق لیا، ایک معاہدہ لیا، ایک کمٹمنٹ لی، وَمِنْ کا، اور آپ سے بھی لی، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح سے بھی لی اور ابراہیم سے بھی لی، وَمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ، اور موسیٰ اور عیسیٰ سے بھی لی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ، پختہ کمٹمنٹ لی، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور بٹوین دا لائنز آپ کہہ سکتے ہیں جھوٹوں سے ان کے جھوٹ کے بارے میں پوچھے. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے. اچھا، اب یہ معاہدہ بالفعل یعنی نہیں ہوا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ حضرت نوح سے، نہ حضرت ہود سے، نہ حضرت صالح سے، اکٹھے ہوئے ہی نہیں. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 10,000 سال پہلے کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 4,000 سال پہلے کے ہیں. لیکن قرآن مجید 2 جگہ پر ذکر کرتا ہے میثاق النبیین کا. سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہے اور یہاں بھی اس کا ذکر ہے. تو اگر ہم یہ اسی طرح یعنی ایک اور معاہدہ ہے جس کا سورۃ اعراف میں ذکر ہے، جو تمام انسانوں سے لیا گیا، اس کو عہد الست کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو اکٹھا کیا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ جسم بھی دیا تھا انہیں،
اور وہ ایک دوسرے میں سے نکلے تھے، ورنہ ارواح جو ہیں وہ ایک دوسرے سے نکلی ہوئی نہیں ہے. یہ تو جو فزیکل کریچرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے میں سے نکلتے ہیں کہ یہ شیشہ اس کا کوئی میٹیریل ہے، اس میں سے یہ بنا ہے، یہ میز ہے، چپ بورڈ ہے، لکڑی ہے، اس کا بھی کوئی میٹیریل ہے جس سے یہ بنی ہے. تو یہ فزیکل چیزیں ہیں. باقی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے امر سے وجود میں آتی ہیں، جیسے روح ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں کہ یہ کیسے بنی، کیسے بنائی، وہ تو اللہ کا امر ہے، اللہ تعالیٰ کے کن فیکون کے فیصلے سے وہ واقع ہوتا ہے. تو ارواح اللہ نے پہلے بنائی تھی. اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ ہماری ارواح ہمارے جسمانی وجود سے بہت پہلے بنائی گئی تھی، اور ہم میں سے کوئی بھی اگرچہ اس دنیا میں اس گوشت پوش کے ساتھ نہیں آیا تھا، آدم علیہ السلام بھی نہیں آئے تھے، تو پھر یہ بات ساری کی ساری ویلڈ ہو جائے گی کہ ہماری ارواح سے وہ معاہدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، وہ کمٹمنٹ لی تھی اپنا کوئی ایکسپوجر دے کر. الستو بربکم، ایم آئی ناٹ یور لارڈ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا. تو سب روحوں نے بیک آواز کہا تھا، بیک زبان کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یا یہ نہ کہنا کہ ہمارے بڑے بڑوں نے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے صرف. تو جیسے وہ معاہدہ ہے، ایسے ہی یہ معاہدہ ہے کہ جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے لیا ہے، اور ان سے یہ وعدہ لیا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی رسول آئے تمہارے پاس، وہ بات لے کر جو پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات و انجیل میں جو باتیں موجود ہیں، اگر وہ کوئی اور پیغمبر بھی لے کر آئے تو تم لازماً اس کو مانو گے، انکار نہیں کرو گے اس کا. اور ایسا ہی معاہدہ بنی اسرائیل سے بھی لیا گیا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے، بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے پاس وہ بات لے کے آئے جو پہلے سے موجود ہے، تو تم اس کو بھی مانو گے. تو اسی طرح کا یہ ایک معاہدہ ہے کہ جو انبیاء کرام کی ارواح سے معلوم ہوتا ہے کہ لیا گیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ایک پختہ کمٹمنٹ لی، وَمِنْكَ، اور آپ سے بھی لی، اور نوح سے بھی لی، ابراہیم سے بھی لی، موسیٰ سے بھی لی، عیسیٰ سے بھی لی، عیسیٰ ابن مریم سے علیہ السلام، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، اور بریکٹ میں رکھیں کہ جھوٹوں سے ان کے جھوٹ کے بارے میں. اور اللہ نے کافروں کے ساتھ کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب 2 رکوع آئیں گے غزوہ احزاب کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروھا. اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کی اس مہربانی کو جو اس نے تم پر فرمائی. کیا تھی وہ مہربانی؟ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر لشکر چڑھ آئے، فارسلنا علیہم ریحا، پھر ہم نے ان پر ہوا بھیجی، وجنودا لم تروھا، اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نہ دیکھتے تھے. اچھا، اب سن 5 ہجری میں ذرا آپ واپس جائیں تو سچویشن کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی نبوت کے 14ویں سال، یعنی 13ویں سال کے آخر میں حج کے موقع پر وہ معاہدہ ہوا کہ اوس اور خزرج نے آپ کو پیشکش کی کہ آپ ہمارے پاس لے آئیں. آپ نے پیشکش قبول کی، بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، 12 نقیب آپ نے مقرر فرمائے، اور پھر ربیع الاول، نبوت کے 14ویں سال ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. پہلے 6 ماہ آپ نے گزارے مدینہ منورہ میں کہ آپ نے انٹرنل کنسولیڈیشن حاصل کی، کہ پہلا کام کیا مسجد نبوی تعمیر کی، دوسرا کام کیا کہ آپ نے مسلمانوں کے درمیان یہ مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے یہودی قبائل کو بھی وزٹ کرنا شروع کیا. اور یہ بڑا ایک نیچرل سا فینومینن ہے کہ جب آپ کسی جگہ منتقل ہوتے ہیں، نیا گھر بناتے ہیں، کرائے پہ جاتے ہیں، تو آپ جو ارد گرد کے ہمسائے ہیں ان سے ہیلو ہائی کرتے ہیں. یعنی جتنا انسان کا اچھا اخلاق ہوگا وہ کیا کرے گا، دروازہ کھٹکھٹا کر باقاعدہ جی السلام علیکم، میرا نام فلاں ہے، میں یہاں آپ کے برابر والے مکان میں آیا ہوں. جی السلام علیکم،
میرا نام فلاں ہے، میں آپ کے سامنے والے مکان میں آیا ہوں۔ تو اسی طرح تعارف ہوتا ہے، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور یہ آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے تعارف اس طرح سے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کو وزٹ کیا، اور اوس اور خزرج کے جو سردار سے ان سے بھی آپ ملے، وہ اگرچہ ایمان لا چکے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان سے تو سارے حالات آپ معلوم کر ہی چکے تھے، تو بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 بڑے یہودی قبیلے آباد تھے مدینہ منورہ کے عین اندر، انہیں وزٹ کیا، ان کے سرداروں کو ہیلو ہائی کرنے کے لیے، اور باقی ساری گفتگو کے ساتھ ساتھ ان سے کہا کہ تمہاری الائنس جو ہے وہ فلاں قبیلے کے ساتھ ہے، اچھا تمہاری فلاں قبیلے کے ساتھ ہے، اچھا یہ تم آپس میں لڑتے کیوں؟ ایک ہی جگہ پر رہتے ہو تو بھائیوں کی طرح کیوں نہیں رہتے، مل جل کر کیوں نہیں رہتے، لڑتے کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آ چکا تھا کہ ان کے درمیان جنگیں ہو چکی ہیں، کئی اوس اور خزرج کے درمیان بھی ہو چکی ہیں، اور پھر اوس کے حلیف تھے بنو قریظہ قبیلہ والے، اور بنو خزرج کے حلیف تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر، ذات کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ اچھا اب آپ نے ان سے ملاقات کر کے کہا کہ تم آپس میں لڑتے کیوں؟ انہوں نے کہا جی اپنے حقوق لینے کے لیے جب کوئی حق غضب کرتا ہے کوئی قبیلہ تو پھر اس سے لڑائی کرنی پڑتی ہے اپنا حق لینے کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنے ڈسپیوٹس کا ملٹری سولوشن سیک کرنے کی بجائے تم جو پولیٹیکل سولوشن جو ہے اس کو سارٹ آؤٹ کیا کرو، اس کو چاہا کرو، اس کو سیک کیا کرو۔ تو انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک مسئلہ تو رہے گا ہمارے اندر کہ اگر کوئی فریق گفت و شنید سے راضی نہ ہو تو پھر تو لڑنا ہی پڑے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ ایک دن کی سارا کام نہیں ہے، یعنی بار بار کی ملاقاتیں، کبھی چلتے پھرتے آ گیا ملاقات کرنے کے لیے، ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد پھر بات ہوئی، پھر آ گیا، یعنی آج کے زمانے میں کیا کہیں گے کہ بیٹھا چائے وائے پی، کبھی پھر وہ آپ کے ہاں آئیں گے، گفتگو ہوگی۔ اب اس پر آپ نے آمادہ کیا کہ تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کی سارے عزت کرتے ہوں اور مانتے ہوں۔ تو یہاں یعنی وہ جو بنی اسرائیل کے گروہ وہاں آباد تھے، ان سے ایک بڑی تاریخی غلطی ہوئی ان کے پوائنٹ آف ویو سے۔ وہ تاریخی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی پھر آپ ہی ہیں۔ انہوں نے کہا بس پھر ہم آپ کو ثالث مانتے ہیں کہ اگر جو ہمارے درمیان کوئی ڈسپیوٹ طے نہ ہو سکے تو پھر آپ کا فیصلہ ہم مان لیں گے۔ تو میثاق مدینہ میں طے کیا ہوا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی اٹونومس ہوگا، ایک قبیلہ دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دے سکے گا، البتہ جو آپس کے معاملات ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کے طے کیے جائیں، نیگوشیٹ کر کے پولیٹیکل سولوشن ڈھونڈا جائے گا بجائے ملٹری سولوشن کے۔ اچھا یہ بات ہو گئی، اور پھر اگلی بات کیا کہ اگر وہ گفت و شنید سے مسئلہ طے نہ کر سکیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری۔ اب ہو گیا یہ معاہدہ۔ اب 5 ہجری میں ہم بیٹھے ہیں سورۃ احزاب کے پڑھتے ہوئے، یہ 5 ہجری ہے، اس سے پہلے 2 ہجری میں اور 4 ہجری میں جو دوسرے 2 قبیلے ہیں وہ اسی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ بدر کیے جا چکے تھے۔ ان کے ساتھ کیا کیا تھا کہ وہ بنو خزرج کے حلیف تھے دونوں، تو عبداللہ ابن ابی آیا تھا ان کی سفارش کرنے کے لیے کہ وہ ایک خزرجی سردار تھا، اور اس نے بدتمیزی بھی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نرم معاملہ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ تم ہتھیار لے کے نہیں جا سکتے یہاں سے، باقی جو کچھ لے جا سکتے لے جاؤ۔ اور پھر بنو نذیر تو اپنے گھروں کی چھتیر جو تھے اوپر چھتوں کے وہ بھی اکھاڑ کے لے گئے تھے، اور اپنے مکانوں کی دہلیزیں اور کواڑ بھی اتار کے لے گئے، یعنی جو لے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ ایک قبیلہ رہ گیا تھا اندر، وہ تھا بنو قریظہ۔ اچھا یہ 2 قبیلے جو یہاں سے موو ہوئے تھے، ان میں سے اکثر جا کر آباد ہو گئے خیبر کے اندر۔ اچھا اب وہاں پر ان کو وٹ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو انہوں نے
یعنی پہلی جو 2 جنگیں ہوئی تھیں ان میں صرف قریش آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے. تو اب وہ جو یہودی سردار تھے خیبر میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے وہاں پر بڑی لمبی چوڑی سفارت کاری کی، اور عرب کے تمام قبائل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے ان کو آمادہ کیا کہ یار ایڈی کیڑی گل ہے. یعنی کل مسلمانوں کی کل تعداد جو ہے وہ 3000 سے زیادہ نہیں ہوگی، اور ان میں سے بھی بہرحال ایک اچھی خاصی تعداد منافقین کی تھی. پھر ان کا اپنا ایک قبیلہ جو ہے بنو قریظہ وہ مدینے کے اندر موجود تھا، تو ان کو آمادہ کیا تھا یار ایڈی کیڑی گل ہے، ہم مل جل کے جائیں اور ایک بار یک بارگی حملہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی 3000 ان کی تعداد ہے، اگر ہم 10-12 ہزار مل کر جائیں تو ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ جو مصیبت ہم پر کھڑی ہو گئی ہے، ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، ادھر کیا کیا انہوں نے؟ بنو قریظہ سے بھی رابطہ کیا اور بنو قریظہ کو بھی آمادہ کر دیا کہ تم بھی معاہدہ توڑ کے ہمارا ساتھ دینا. وہ بھی تیار ہو گئے اندر سے، اور اس کی خبر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنی شروع ہو گئی کہ بنو قریظہ نے بھی آمادگی ظاہر کی ہے. ایک بنو غطفان کا غالباً قبیلے کا نام تھا، اس کے ایک صاحب نعیم بن مسعود تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں لیکن میرے ایمان لانے کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی کردار ادا کروں. آپ نے کہا اجازت ہے. اب وہ گئے اٹھ کر نعیم بن مسعود بنو قریظہ کے سردار اسد کے پاس، اور اس سے کہا بھائی ٹھیک ٹھاک تیاری کر رہے ہو نا؟ دھیان رکھنا تم ایک خاص طور پر اپنا، کہ کوئی حرج نہیں اگر تم ساتھ دو اپنے ساتھیوں کا، لیکن تم یاد رکھنا کہ تمہارا محمد کے ساتھ ایک معاہدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ظاہر جنگ میں جتنے جیتنے کے امکان کتنے ہی روشن کیوں نہ ہوں، بہرحال ہارنے کا بھی امکان ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تو ہوتا ہے. اس نے کہا لیکن پھر اپنا کوئی بندوبست کر لینا، اگر جو باہر سے آنے والے سب لوگ ہیں وہ ہار گئے تو وہ تو اپنا بوریا بسترا اٹھائیں گے اور گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن یہ سوچ لینا کہ تمہارا کیا ہوگا. انہوں نے کہا ہاں یار یہ تو مسئلہ کو حل بھی ہے، بتاؤ اس کا. انہوں نے کہا تو ویسے کرنا کہ تم ان سے کچھ بندے یرغمال رکھ لینا کہ اگر شکست ہو جائے تو تم مجھے چھوڑ کر بھاگ نہیں جاؤ گے، کچھ بندے جو ہے وہ مجھے یرغمال دے دو تاکہ ان کی وجہ سے تم میرے ساتھ بندے رہو. اس کے بعد پھر نعیم بن مسعود گئے، اس کے پاس جو سارے اس لشکر کے آرگنائزرز تھے، اور ان سے کہا کہ بڑا پھونک پھونک پہ چلنا، تم بہت بڑا کام کر رہے ہو، بہت اچھا کام کر رہے ہو، اللہ تمہیں کامیابی دے، لیکن یاد رکھنا کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا جس سے تم پھنس جاؤ، کہ اپنا سائڈ جو ہے وہ سیف رکھنا، کہ اگر شکست ہو جائے تو تمہارے بھاگنے کا راستہ جو ہے وہ صاف رہنا چاہیے اور تم کہیں پھنس نہ جاؤ. تو ظاہر انہوں نے پوچھا کہ پھنس کیسے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی بنو قریظہ کو بھی تم ساتھ لے رہے ہو، لے لو، لیکن بنو قریظہ کو کہ اپنے بندے یرغمال نہ دے دینا ورنہ پھنس جاؤ گے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو بڑی عام بات ہے. اب جب اگلی ملاقات ہوئی، یہ ہوتا نا کہ یعنی جنگ کے آخری مراحل کو آخری شکل دینے کے لیے کہ پھر یہاں سے ہم آئیں گے فلاں تاریخ کو پہنچیں گے اور تم ادھر سے آگے ہمارا ساتھ دو گے. وہ کیا، جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو پھر وہ جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس نے مطالبہ کیا کہ بھائی دیکھو ہم نے یہیں رہنا ہے اور ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے، اپنے کچھ بندے ہمیں یرغمال دو. تو اسد نے تقاضا کیا کہ بندے یرغمال دو، اور انہوں نے کہا کہ نہیں 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 یہ نہیں ہم کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے. تو پھوٹ پڑ گئی ان کی. جب پھوٹ پڑ جاتی ہے تو پھر ایک ہاف ہارٹیڈلی الائنس بنتی ہے، وہ ہول ہارٹیڈ الائنس نہیں بنتی. تو پہلا کام تو یہیں سے ان کا خراب ہو گیا کہ بنو قریظہ نے آؤٹ رائٹ ان کو سپورٹ کرنے سے اوائڈ کیا کہ کہیں ہم پھنس نہ جائیں. لیکن بہرحال وہ جو ملاقاتیں تھیں اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثبوت پہنچ گئے. اور پھر وہ جو ہم نے اسکول کے زمانے میں جو سیرت النبی پڑھی تھی اس میں غزوہ خندق پڑھا تھا نا، کہ ایک یہودی جو تھا وہ عورتوں کے کیمپ کے چکر لگا رہا تھا، اور وہ بنو قریظہ کا یہودی تھا، جسے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کی لٹھ مار کر
اس کا بھیجا نکال دیا تھا. تو یہ بھی تھا کہ دے میڈ این اٹمپٹ کہ عورتوں کے کیمپ پر حملہ کیا یا اس کی پلاننگ کی. وہ کیا کرنے آ رہا تھا؟ اب یہ سارا کچھ ہوا تو اس کے بعد تو پھر بنو قریظہ کے خلاف اٹمپٹ ہوا. لیکن بہرحال یہ کیا تھا؟ یہ اس کے حالات تھے. 12,000 کا لشکر لے کے وہ آ گئے. یعنی ہارڈ ٹو امیجن. یعنی عرب کی جو قبائلی زندگی ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ ہر قبیلہ اپنی جگہ پر چودھری ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن ان کو آمادہ کر کے 12,000 کا لشکر لے آنا, جبکہ مدینے کی کل آبادی جو ہے وہ 3,000 ہے, ایک بہت بڑی بات تھی. اب ادھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچ چکی ہے کہ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا کہ ڈیفینس اسکیم کیا بنانی ہے, اسٹریٹجی کیا بنانی ہے. مدینہ منورہ کے دو اطراف وہ جو نوکیلے پہاڑ ہوتے ہیں, یہ جو لاروا ہوتا ہے یہ زلزلوں وغیرہ میں جو نکلتا ہے, وہ سیاہ پہاڑ تھے نوکیلے, جن پر کوئی اونٹ اور گھوڑا نہیں چل سکتا. ایک سائڈ جو تھی وہ بنو قریظہ کی بستی تھی, ان کے مضبوط گڑھ تھے, اور ابھی تک معاہدہ تو تھا نا ان سے, اور بالکل کھل کر وہ سامنے بھی نہیں آئے تھے. اچھا, ایک طرف جو تھی وہ خالی تھی. اب مشورہ ہوا کہ اس کا کیا کیا جائے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر معمولی مشورہ دیا کہ جس کا عرب کو کوئی پتہ نہیں تھا پہلے سے. انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر ایک خندق کھود لی جائے, اتنی گہری اور اتنی چوڑی کہ کوئی گھوڑا جو ہے وہ اس کو پھلانگ کر پار نہ کر سکے. تو وہ طے ہوا اور خندق کھودی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس میں ورکرز کی طرح کام کیا. بھاری بھاری پتھر آپ نے وہاں سے اٹھائے, توڑے, اور وہ خندق 6 دنوں کے اندر صحابہ کرام نے تیار کر لی. اور وہ عجیب منظر ہے, آپ پڑھیں اگر سیرت کی کتابوں میں, کہ صحابہ کرام جو تھے وہ گیت گا رہے تھے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم نے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے جہاد کرنے کی, کہ جب تک دنیا باقی رہے گی, جب تک ہم باقی ہیں ہم جہاد کرتے رہیں گے. وہ جو ہوتا ہے نا کہ جب یہ یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی مزدور کوئی سخت کام کر رہے ہوں تو وہ ساتھ کوئی نہ کوئی گانا گا رہے ہوتے ہیں مل کر کورس کی شکل میں. تو صحابہ کرام کورس کی شکل میں وہ گا رہے تھے. بھوک شدت سے لگی ہوئی ہے, پیاس شدت سے لگ رہی ہے, موسم تو بہرحال گرم ہے, اور اوپر سے یعنی سردی بھی ہو, آپ کام کر رہے ہو تو پسینہ تو آتا ہے, پیاس بھی لگتی ہے اور بھوک بھی لگتی ہے. 6 دنوں میں بہرحال وہ خندق تیار ہو گئی. اب جب وہ 12,000 کا لشکر پہنچا تو ٹو دیر سرپرائز آگے خندق کو دیے. یعنی کوئی اکا دکا واقعات ہوئے کہ کوئی خندق پھلانگ کے پہنچا مدینے کے اندر. ایک بہت بڑا پہلوان تھا, اس نے کہا کہ یہ میں جاتا ہوں. اس نے پیچھے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا, گھوڑا بھی اس کا بڑا تیز تھا, اور اس نے جمپ کر کے وہ خندق کو پار کیا اور آگے آ گیا سامنے, اور اس نے دعوت دی, آؤ میرے سامنے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے سے نکلے. ان کے اس نے کہا جی میں اپنے مخالفین کو 3 میں سے کہ کوئی 3 اپنی خواہشات پوری بتائے تو میں اس کے ایک میں سے ضرور پوری کیا کرتا ہوں. تو حضرت علی نے کہا کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تم اسلام لے آؤ. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا دوسری خواہش یہ کہ واپس چلے جاؤ. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا پھر آ جاؤ میدان. اب یہ بڑی سرپرائزنگ بات تھی کہ اس شخص کے سامنے تو کبھی کوئی بولا نہیں تھا, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جرأت سے کہا کہ آ جاؤ, اور اس کو واصل جہنم کر دیا. پھر یہ جو کہا نا کہ پھر ہم نے ان پر ہوا کو بھیجا, فارسلنا علیہم ریحن, تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی, وجنودا لم تروہا, اور وہ لشکر بھیجے کہ جو تم نہ دیکھتے تھے. یہ کیا تھے؟ یہ فرشتے اترے. ہوا جو تھی وہ اتنی تیز تھی کہ ایک تو جن حضرات نے سفر کیا ہے حجاز کا سردیوں کے دنوں میں, انہیں پتا ہے کہ مدینہ منورہ میں ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوتی ہے سردیوں میں. مکہ مکرمہ میں ٹھنڈ نہیں ہوتی. پہلے تو وہاں بارش بھی نہیں ہوتی تھی, اب تو بارشیں بہت ہوتی ہیں, لیکن بہرحال مدینے میں ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوتی ہے. اچھا, خاص طور پہ جب آپ مکہ مکرمہ سے آتے ہیں وہاں ہوتی ہے گرمی, اور آتے ہی جو ہے وہاں پر آپ فجر کی نماز کے لیے چلے جائیں, یعنی لیٹ پہنچیں رات کو, اور شوق سے
سیدھے ہی آپ مسجد نبی میں چلے جائیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. جب آپ فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں گے تو اتنی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہوگی کہ آپ کو وہیں تک بخار ہو جائے گا. یہ جن لوگوں کا بھی وہاں تجربہ ہوا ہے یہ ایک بڑا بٹر ایکسپیرینس ہوتا ہے وہاں پر. تو ٹھنڈی رات تھی, اوپر سے ایک تیز ہوا آئی, اور آپ کو معلوم ہے کہ ونڈ فیکٹر جو ہے وہ چل میں 2-1 ڈگری کا اضافہ ضرور کر دیتا ہے, تو چل میں اور اضافہ ہو گیا. اچھا, اوپر سے کیا ہوا کہ اس تیز ہوا سے ان کے جو خیمے تھے وہ اکھڑ گئے. اچھا, اب 12,000 لوگوں کا کھانا تیار ہو رہا ہو, دیگیں چڑھی ہوئی ہوں, تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی دیگیں ہوں گی. وہ چڑھی ہوئی تھی اور یہ خیمے اڑے اور ان کو آگ لگ گئی. پھر ایک عجیب بھگدڑ کی کیفیت ہو گئی کہ جب خیمے اڑ گئے تو ظاہر ہے کہ بالکل اوپن ایئر میں آ گئے, اور اوپر سے ٹھنڈ تھی, اوپر سے آگ لگ گئی. تو فجر ہوتے ہوتے سارا کا سارا لشکر جو تھا وہ صاف ہو گیا. تو یہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد تھی. اب اس کا سارے کا ان ذکر آئے گا, پھر منافقین نے کیا رویہ اختیار کیا, مومنوں کی زبان پر کیا آیا, وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان 2 رکوعوں کے اندر آئیں گی. تو یہ تعارفی جو تھی گفتگو غزوہ احزاب کے بارے میں وہ ہو گئی, اسی پہ اتفاق کرتے ہیں. وہ پھر انشاءاللہ ہم ایک ہی نشست میں سارا پڑھیں گے تو پھر اس کا صحیح لطف آئے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.